آئیے آج چلتے ہیں تاریخ کے اس روشن باب کی طرف جہاں ایک عظیم ہستی کا گھر ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے ہمیشہ کے لیے مقدس بنا دیا۔ یہ ہے حضرت شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن اور بچپن کے ان لمحات کی گواہ جن کا ذکر سنتے ہی دلوں میں محبت کی چنگاریاں روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تعلق بنی سعد کے قبیلے سے تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن کی ابتدائی سال گزارے۔ ان کی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ عظیم خاتون تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی کا سایہ دار درخت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن میں کھیلتی تھی، آپ کو گود میں لیتی تھی، کبھی پیٹھ پر سیر کرواتی تھی تو کبھی اپنے کندھوں پر اٹھاتی تھی۔ ان کی محبت، ان کی شفقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کے دن گزارے، جہاں آپ کے بچپن کی ہنسی گونجی، جہاں حضرت شیمہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے سنبھالا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ گھر آج بھی زائرین کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ ان کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتے، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوریاں دیتی، اور وہ لوریوں کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب ازواج کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی بنتا ہے۔ سیدہ شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں،
تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے تلواریں سونتی اور پکارا، دیہاتی عورت رک جا، دیکھتے نہیں آگے کوچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ نے جواب دیا، میں جو الفاظ کہیں ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ بس تلواریں جھک گئی، آنکھوں پر پلکوں پر چلمنے آ گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہے تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی اس لیے مشاورت نہیں کی۔ جب فتح مکہ کا دن آیا، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پہچان لیا، محبت سے فرمایا یہ میری بہن ہے، اور انہیں عزت سے اپنی چادر پر بٹھایا۔ یہ وہ عزت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو عطا فرمائی۔ آج بھی لوگ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک جھلک سمجھتے ہیں۔ یہ گھر صرف پتھروں کا ڈھانچہ نہیں، یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاموش گواہی ہے۔ یہ گھر ہمیں سکھاتا ہے محبت، خدمت اور غربت کیسے تاریخ رقم کرتی ہے۔ آئیے ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور رضائی رشتہ داروں سے محبت کا سبق لیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو بھی اس کی ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ۔